الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. سورہ آل عمران آیت نمبر 67 68 69 70 71 یہ 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. یہ والی جو آیت ہے یہ جو پچھلے والے مضمون کا تتمہ ہے اور اس کا اس دن ترجمہ کیا بھی تھا. ما نہیں کانا تے ابراہیم علیہ السلام یہودیت یہودی اور نا دیکھو قرآن نے بالکل مہر لگا دی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان لیکن کانا تے وہ حنیفا یک رخ راہ راست پر ہونے والے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ حنیف کا اصل میں ترجمہ کرتے ہیں مائل من الباطل الى الحق، کہ حق باطل سے حق کی طرف رخ کرنے والا. یک رخ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہے بھی حدیث قدسی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بسائی ہے، انسان پیدا کیے، تو وہاں جملہ ہے کلہم حنفاء. سٹارٹ میں سب کے سب کا رخ ایک ہی تھا، کافر مسلمان مشرک، یعنی یہ کوئی تصور ہے، بس ایک ہی رخ تھا. اور وہ کس پر؟ توحید پر، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے. تو وہاں حنیف کی جگہ جمع حنفاء حدیث میں، اور اس کے معنی ہے ایک رخ پر رہنے والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک رخ پر، اور وہ رخ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، مسلمہ مسلمان. وما کانا اور نہ تھے وہ من المشرکین مشرکین سے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جیسے میں نے پہلے کہا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے. اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ بتایا تھا، جیسے آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نسبت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جڑے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو چھوڑ کر ہندوستان، پاکستان اور یہ جو ایشین ممالک ہے، کوئی بھی بندہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند نہیں پہنچا سکتا. اس لیے جتنے بھی ہمارے یہاں مسالک ہے، چاہے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں، یا جینا بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، یہ سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ جا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کے لیے اوپر راستہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اوپر. اور یہ جو آپ کے جتنے بھی اردو تراجم آتے ہیں، یہ بھی شاہ رفیع الدین، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، اور انہی کا کیا ہوا ترجمہ ہے. اسی ترجمے کو پھر یہ سب جنہوں نے بھی آگے پھر ترجمہ کیا ہے، اسی کو آگے چلایا ہوا ہے کہ اردو کا جو، اور اس جنا خطے میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ان کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کر آپ اوپر اپنی سند، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کے اب ہے، اور یہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں. تو پھر اس سند کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ قرآن خود اس کو بالکل صاف الفاظ میں واضح کرتا ہے. ان اولا الناس، بے شک اولا قریب ترین، ناس لوگوں سے، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کریں، اتباع کریں. للذین
وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی. وہ ہے کہ اصل یہ فالو کرنا ہے. چاہے کوئی بھی نبی ہو اس سے محبت کا جو سب سے پہلے اور اس کے ساتھ اپنی نسبت ملانے کا جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اتباع ہے. اتباع کے بعد پھر باقی جو ہے نا چیزیں ثانوی حیثیت ہے, رشتہ ہے, ناتا ہے, تعلق ہے, لیکن اتباع نہیں ہے تو اس سے بھی وہ زیادہ ہے اول الناس. جیسے یہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ, یہ جو آلہ کا ہے نا, یہ آل سے مراد جو سب سے بہتر قول ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے والا ہے وہی اس کا آل ہے. ہر وہ بندہ جو متقی پرہیزگار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آل. تو جیسے اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے تو ہر مسلمان کی زبان سے متقی پرہیزگار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اس کے لیے بھی وہ ساتھ میں کیا کر رہا ہے؟ رحمت کی دعا کر رہا ہے. تو للذین اتبعوہ اور وہذا النبی, النبی اور یہ نبی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہذا النبی اور یہ نبی, یہ اس کے قریب ترین ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے میں شکل میں بھی مشابہت ہے میری اور ان کے خصلتوں میں بھی میری سب سے زیادہ مشابہت ہے. کس کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. گویا کہ آپ شکل و شباہت میں بھی, جیسے وہ ایک حدیث ہے جبریل علیہ السلام کی شکل بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, تو کہتے ہیں ہمارے جیسے یہاں دکھائی دینے والے لوگ ہیں, دحیہ ہے, کلبی ہے, ان کے ساتھ ان کی شکل ملتی جلتی ہے فلاں کے ساتھ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ سب سے زیادہ جو تمہارے جو نبی ہے ان کی شکل ان کے ساتھ سب سے زیادہ کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے. گویا کہ شکل کے اعتبار سے بھی, صورت کے اعتبار سے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ ان کی اولاد ہے نا, اور اولاد میں ضروری نہیں ہے کہ باپ بندہ صرف باپ کے ہی مشابہ ہو, وہ دادا کے بھی ہو سکتا ہے, پر دادا کے بھی ہو سکتا ہے, اور اوپر بھی جا سکتا ہے کسی بھی اس میں. جیسے وہ ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ میں بھی جو ہے نا گورا چٹا ہوں اور میری بیوی بھی گوری چٹی ہے, بچہ پیدا ہو گیا کالا, تو مجھے تو شک ہے کہ بھئی یہ, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سائنٹیفک انداز سے سمجھائے تو اس کا سمجھانا مشکل. انہوں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ چراتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے اونٹ رنگ کیا ہے ان کا؟ انہوں نے کہا سارے جو ہے نا صاف ستھرے رنگ کے ہیں اور سفیدی مائل ہے ان کے. انہوں نے کہا ان میں کوئی خاک کی رنگ کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچ میں کوئی یکا دکا ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ یکا دکا بیچ میں آپ کے پاس اونٹ تو سارے ایک رنگ کے ہیں, یہ جو دوسرے رنگ کا اونٹ یکا دکا آیا یہ کدھر سے آیا؟ تو اس نے کہا جو ہے نا عرق نزعہا, یہ تو رگ ہے آبا و اجداد میں کہ وہ رگ اس کو کھینچ کے لے آیا. تو آپ نے فرمایا جب ادھر رگ کھینچ کے لے آیا تو ادھر بھی کوئی آپ کے آبا و اجداد میں کوئی رگ ہے کہ جو اس بچے کو کیا کر کے آیا, کھینچ کے آیا. تو یہ اپنے دادا, تو ابراہیم علیہ السلام کے وہذا النبی, اور یہ نبی سب سے زیادہ قریب ترین لوگوں میں سے ہے. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ولی دوست, مددگار, المؤمنین ایمان والوں. ودت طائفۃ, ود یہ لفظ کئی بار گزرا ہے, شکل چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی ود, کبھی یودو, کبھی ودن. مؤنث ہے اور مؤنث اس لیے کہ طائفۃ آگے یہ مؤنث ہے جو اس کا فاعل ہے. تو ودت کے معنی ہے چاہنا, اور چاہنا بھی ایسا کہ جو دل سے چاہت ہو, دل کی گہرائی سے. جیسے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, یہ دل کی گہرائیوں سے چاہیں گے یہ کافر آخرت میں کہ لو کانوا مسلمین, کاشی کیا ہوتے مسلمان. اب یہ جو اہل کتاب ہے ودت چاہتے ہیں دل سے, طائفۃ ایک
گروہ من اہل کتاب، اہل کتاب سے. اہل کتاب کا ایک گروہ کون سا ہے؟ یہ یہود. آج کل تو یہ کسی کو اپنی طرف لاتے نہیں ہیں، البتہ عیسائی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مشنریاں کام کر رہی ہے اور ان کی چاہت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر چلو عیسائی نہ بھی بنے تو کم از کم اسلام سے تو وہ کیا ہو، بدزن ہو. یہ کیا چاہتے ہیں؟ لو یضلونکم، کاش یضلون وہ یا وہ گمراہ کر دے کم تمہیں، گویا کہ وہ تمہاری گمراہی چاہ رہے ہیں، تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی یہ صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے. وما یضلون، حالانکہ ما نہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں الا انفسہم، مگر اپنے آپ. مسلمانوں کو کیا گمراہ کریں گے؟ خود گمراہ ہو رہے ہیں. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. وہ لا شعوری طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ لا شعوری طور پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تا تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، چھپاتے ہو. چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں، وہ شاید میرے خیال میں ایک شعر بھی ہے اردو کا، تم کافر ہو کہ کافر کافر خدا ہمارا، وہاں سارا چھپانے والے اس میں ہے، معنی میں ہے. لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات، نشانات. آیت کو بھی آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ سائن ہے جو ہے نا اس کے لیے کہ بھئی ادھر سٹاپ. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہ ہو اس بات پر، کیونکہ تورات اور انجیل بڑا بڑا ہے اس بات سے کہ آخر میں ایک نبی اور وہ نبی آئے گا بھی طیبہ میں، وہ نبی آئے گا بھی طیبہ میں اور اس سرزمین میں کہ جس سرزمین میں کھجوروں کے باغات ہیں. اور تم ادھر یہاں مدینہ میں، اب یہودیوں کا مدینہ میں کام کیا ہے؟ مدینہ میں یہودیوں نے جو ڈیرا لگایا ہوا تھا اسی نبی کے انتظار میں تو تھے کہ وہی نبی آئے گا اور وہ نبی ادھر اس مدینہ. یہ مسئلہ تو تب بنا کہ جب ان کو پتہ چلا ہو یہ تو ہم میں سے نہیں ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے آئے، تب ادھر سے. حالانکہ تم گواہ ہو اور تمہاری کتابیں بری پڑی ہے اس بات سے کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہے اور انہوں نے آخر میں آنا ہے اور تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کی تابعداری کرو. یا اہل الکتاب، اے لما کیوں، تلبسون ملاتے ہو، یا اگر صحیح ترجمہ کرو تو خلط مل کرتے ہو. یہ اصل میں اس کا روٹ یہ ہے. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلبیس حق، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں تلبیس. تلبیس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح خلط ملط کرنا کہ اگلے والا شبہ میں پڑ جائے. تو لما تلبسون، اور اسی لباس کو بھی لباس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جسم کے ساتھ اس طرح مل جاتا ہے کہ یہ مطلب جسم اور لباس کا کوئی آپس میں یعنی گویا بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی، دونوں ایک ہی لگتے ہیں، جیسے یہ جسم اور یہ ساتھ میں کیا ہے؟ لباس. تو لما تلبسون، تم کیوں خلط مل کرتے ہو، ملاتے ہو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون، اور چھپاتے ہو. وہ لما لگ رہا ہے اور کیوں چھپاتے ہو؟ الحق، حق کو، وانتم، حالانکہ تم جانتے ہو. تین گویا کی برائی ہے، حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرنا تاکہ لوگ شبہ میں مبتلا، حق کو بالکل چھپا دینا، اور دوسری بات یہ ہے یہ تم لا علمی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو،
جان بوجھ کے کر رہے ہو. یہ تین جو نا برائیاں ہیں اہل کتاب میں, اور مراد اس سے زیادہ تر کون ہے؟ یہود, کہ بھئی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہود اور یہودیہ کے آپس میں زنا کا معاملہ آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت, چونکہ ابھی قرآن میں حکم نہیں اترا تھا, اور جب تک قرآن میں حکم نہیں اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہاری کتابوں میں اس کا حکم کیا ہے, اسی کے مطابق آپ عمل کرتے تھے. انہوں نے کہا تورات لے آؤ, تورات لایا گیا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو صرف سرزنش کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے اور چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تورات لے آؤ. وہ جب تورات لے آئے, اب تورات لا کے وہ جو بیچ میں رجم والا جو حصہ تھا نا, اس میں انگلی رکھی اور پیچھے سے پڑھا اور آگے سے پڑھا. عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان اور ان کے عالم تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ انگلی تھوڑی سی اوپر کر دے, یہ بیچ میں یہ گڑبڑ کر رہا ہے. جب انگلی اٹھائی, وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو آیت رجم, جو وہاں کی آیت رجم تھی, وہ چمک اٹھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے. حالانکہ اس چمک, ظاہری باتیں لکھائی تو خالی ہوتی ہے, لیکن اس میں چمک اٹھی اور وہ دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کیا کیا؟ رجم. تو ان کا ابتدا سے یہی کام ہے کہ بھئی وہ احکامات کو کیا کرنا؟ چھپانا. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور حق کو چھپانا, حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو اور کہ یہ اللہ کے رسول ہے, حق ہے, سچ ہے. اور انہی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور اس پر ایمان لانے کا بھی ان کو حکم ہے. اللہ مجھے اس کو پھر آگے چلایا جا رہا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.